بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح تعامل کا سبق نمبر 109 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہمارا عوامل قیاسیہ کا جو تیسرا عامل تھا، اس میں فاعل، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور اس میں فاعل کا سبق مکمل ہو چکا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم عوامل قیاسیہ میں جو چوتھا عامل ہے، اس میں مفعول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں مفعول کی تعریف ہے وہ اسم جو مشتق ہو مصدر سے اور موضوع ہو ایسی ذات کے لیے جس پر وہ مصدر واقع ہو، تو اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں۔ یعنی وہ اسم جو مشتق ہو مصدر سے اور موضوع ہو ایسی ذات کے لیے جس پر وہ مصدر واقع ہو، یعنی جس پر وہ مصدر واقع ہو، تو اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں۔ عمل اس کا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، یعنی اس میں فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، باقی معمولات کو یہ نصب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں مفعول کے عمل کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو اس میں فاعل کے لیے ہے۔ اس میں فاعل کے شرائط میں ہم نے پڑھا تھا کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہونا، تو یہ بھی حال اور استقبال کے معنی میں ہوتا ہے اس میں مفعول۔ اسی طریقے سے اس میں فاعل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اشیاء ستہ پر اعتماد ہو، تو اس میں مفعول میں بھی یہ اشیاء ستہ پر اس عمل کرنے کے لیے اشیاء ستہ پر اعتماد ضروری ہے۔ وہ اشیاء ستہ کیا ہیں؟ تو وہ اشیاء ستہ میں سب سے پہلے یہ کہ مبتدا پر اعتماد ہو۔ مبتدا پر اعتماد کی مثال ہے زید مضروب غلامہ الآن او غدا۔ اسی طریقے سے موصول پر اعتماد ہو، اس کی مثال ہے المضروب غلامہ زید۔ اسی طریقے سے موصوف پر اعتماد ہو، اس کی مثال ہے جانی رجل مضروب غلامہ۔ اسی طریقے سے حرف ذوالحال پر اعتماد ہو، اس کی مثال ہے جانی زید مضروبا غلامہ۔ حرف نفی پر اعتماد ہو، اس کی مثال ہے ما مضروب غلامہ۔ حرف استفہام پر اعتماد ہو، اس کی مثال ہے امضروب غلامہ۔ تو ان چیزوں پر اعتماد، ان 6 چیزوں پر اعتماد اس میں فاعل کا بھی تھا، ان 6 چیزوں پر اس میں مفعول کا بھی اعتماد ہوگا۔ ایک فائدہ ذکر کیا ہے کہ اس میں مفعول کے عمل کی اگر مذکورہ شرائط نہ پائے گی تو اس وقت اس کا عمل منفی ہو جائے گا اور ما بعد کی طرف اضافت لازمی ہوگی، جیسے مؤدب الخوادم، یہ اصل میں تھا مؤدب خوادم ہوں، تو اب دیکھیں ما بعد کی طرف اضافت ہو رہی ہے۔ اب اس سے متعلق کتاب کی جو عبارت ہے ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورابعها اسم المفعول وهو كل اسم اشتق لذات من وقع عليه الفعل وهو يعمل عمل فعله المجهول فيرفع اسما واحدا بأنه قائم مقام فاعله وشرط عمله كونه بمعنى الحال او الاستقبال واعتماده على المبتدا كما في اسم الفاعل مثل زيد مضروب غلامه الآن او غدا۔ یہاں تک ہم اس کی ترکیبوں کو حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ استنافیہ رابعها مرکب اضافی مبتدا اسم المفعول مرکب اضافی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ استنافیہ ہوا ضمیر مبتدا کل مضاف اسم مجرور بالکسرہ لفظا موصوف، اشتق کا فعل ماضی مجہول ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، لام جار ذات مضاف من موصولہ، وقع فعل ماضی معروف، علیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا وقع کے ساتھ، الفعل مرفوع بالضمہ لفظا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو جائے گا، موصول کا موصول صلہ مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا ذاتو کے لیے، ذات مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا لام جار کا،
جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوا اشتق کا فعل مجہول کا، اشتق کا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی موصوف کی، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہوا کلو کا، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے واو استنافیہ ہوا ضمیر مبتدا، یعمل فعل مضارع معروف ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، عمل منصوب لفظا مضاف فعل ہی مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ فعل ہی مرکب اضافی موصوف المجہول اس کی صفت ہو جائے گی، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق ہو جائیں گے، یعمل فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہو جائے گا مبتدا کا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ فیرفع میں فا فصیحیہ، یرفع فعل مضارع معروف ضمیر مستتر اس کا فاعل، اسمن واحدا مرکب توصیفی مفعول بی، با جارہ ان حرف ظرف مشبہ بالفعل، ہی ضمیر اس کا اسم، قائم اسم فاعل، مقامہ مصدر مضاف فاعل ہی مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو جائے گا قائم کے لیے، قائم اسم فاعل ضمیر اس کے اندر فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر خبر ہو جائے گا ان کا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتعبیل مفرد ہو کر مجرور ہو جائے گا، با جار کا جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا یرفع فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وشرط عملی ہی میں وہ عاطفہ شرط مضاف عمل ہی مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو جائے گا، کون مصدر مضاف ہی ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ کون کا اسم ہو جائے گا، با جار معنی مضاف الحال معطوف علیہ او عاطفہ الاستقبال معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے، معنی کے لیے مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر خبر ہو جائے گا کون کا، کون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ اعتمادہ، اعتماد مصدر مضاف، اعتماد مصدر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ اعلی جار المبتدئی مجرور، جار مجرور مل کر جار مجرور متعلق ہو جائے گا اعتماد مصدر کے ساتھ، اعتماد اپنے متعلق اور مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہو جائے گا، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ کاف جار، آگے کاف جار ما موصولہ فی جارہ اسم الفاعل مرکب اضافی مجرور، جار مجرور مل کر صلہ ہو جائے گا، موصول صلہ مل کر مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا اعتماد کے ساتھ، اعتماد اپنے متعلق اور مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہو جائے گا، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے مثل مضاف، زید مبتدا مضروب اسم مفعول، یعمل عمل فعلہ المجہول، غلامہ مرکب اضافی نائب فاعل ہو جائے گا، الآن معطوف علیہ او حرف عطف غدن معطوف، او حرف غدن معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا مضروبن کا، مضروبن اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گا مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا مثل کا، مثل مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر برائے مبتدا محذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، او اول موصول اول موصوف او ذی الحال، اول موصول سے ہم تو یہ آج ہم نے اس میں مفعول عوامل قیاسیہ میں سے اس میں مفعول کے بارے میں پڑھا اور اس کی عبارت کی کچھ ترکیبیں حل کی ہیں، اور جب اس میں مفعول کا سبق مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا ترجمہ ایک ساتھ کریں گے تاکہ ربط برقرار رہ سکے۔ لہذا اول موصول
اسی طریقے سے اول موصوفی سے سبب اگلے سبق میں ہم اس کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔